بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارے چینل روحانی عملیات و تعویذات پر خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے ایک صفاتی نام میں وہ طاقت چھپی ہے جو آپ کی سخت ترین حاجت کو بھی پلک چپکتے میں پورا کر سکتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے وظیفہ کا ذکر کر رہے ہیں جسے کرنے کے بعد آپ کو مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ وظیفہ بہت مختصر ہے، مگر اس کے آداب اور شرائط بہت کڑے ہیں۔ اگر آپ صرف وظیفہ سن کر بھاگ جانا چاہتے ہیں تو ابھی ویڈیو چھوڑ دیں، کیونکہ آداب جانے بغیر یہ عمل بے اثر ہو سکتا ہے۔ وہ بابرکت الفاظ اور ان کا صحیح تلفظ اور تعداد ویڈیو کے آخری حصہ میں بتائی جائے گی۔ وعدہ ہے کہ یہ معلومات آپ کی زندگی بدل دے گی۔ آئیے سب سے پہلے اس عظیم صفاتی نام کے روحانی اہمیت پر بات کرتے ہیں۔ یہ نام اللہ کی اس صفت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ جب ہم اس نام سے اللہ کو پکارتے ہیں تو ہم براہ راست اس کی عطا، کرم اور مشکل کشائی کی صفت کو مخاطب کرتے ہیں۔ اس وظیفہ کی تاثیر کو سمجھیں۔ اللہ فرماتا ہے، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ وظیفہ اللہ کو اسی نام سے پکارنے کی ایک حتمی تدبیر ہے۔ آپ کو سب سے پہلے یہ پختہ یقین پیدا کرنا ہے کہ آپ جسے پکار رہے ہیں وہ آپ کی ہر مشکل کو دور کرنے کی مکمل قدرت رکھتا ہے۔ شک کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اور بابرکت الفاظ کیا ہیں، یہ جاننے سے پہلے آئیے ان 8 آداب کو مکمل طور پر سمجھ لیں جو اس وظیفہ کی قبولیت کو 100% یقینی بناتے ہیں۔ نمبر 1، حلال روزی۔ نمبر 2، انکساری اور عاجزی۔ نمبر 3، خوشبو کا استعمال، گناہ سے توبہ۔ اور نمبر 5، وضو اور پاکیزگی۔ نمبر 6، تسلسل کے ساتھ وظیفہ کرنا، یعنی 7 دن اگر آپ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے، 7 دن پورے وظیفہ کریں۔ جلد بازی سے پرہیز۔ اور نمبر 8، کامل یقین کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کریں۔ اب تک آپ آداب جان چکے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ نیت اور تصور کیسے کرنا ہے تاکہ جب آپ آخری لمحے میں وظیفہ سنیں تو فوراً عمل کر سکیں۔ قرض اور مالی تنگی کے لیے اگر آپ وظیفہ کر رہے ہیں تو وظیفہ کرتے وقت پوری توجہ سے مالی کشادگی کا تصور بار بار ذہن میں لے کر آئیں۔ بیماری اور شفا کے لیے کر رہے ہیں تو اپنے یا اپنے جو مریض ہے، مریض کے عضو پر توجہ مرکوز رکھیں کہ جہاں بیماری ہے وہ شفا ہو رہی ہے۔ رشتوں کی مشکلات یا مشکل فیصلہ کے لیے اگر آپ کوئی وظیفہ یہ عمل کر رہے ہیں تو اللہ سے بہترین فیصلے کی رہنمائی اور قبولیت مانگیں اور اس کا تصور کریں کہ اللہ اس دعا کو قبول کرے گا۔ اب ہم اس عمل کے آخری سب سے اہم شرط کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں۔ نمبر 1، وقت کی پابندی۔ اس وظیفہ کا بہترین وقت جس میں غیبی مدد یقینی ہو وہ عشاء کے بعد یا تہجد کا وقت ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی 11 مرتبہ اول و آخر پڑھنا ہے، اور درمیان میں درمیانی تعداد جس نے ہزاروں لوگوں کی قسمت بدل دی ہے وہ ہے 1000 مرتبہ۔ اب اگر آپ نے یہ تمام شرائط اور آداب غور سے سن لیے ہیں
اور آپ مکمل طور پر تیار ہیں تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو وظیفہ بتایا جائے، اور بابرکت وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے یا قاضی الحاجات یہ پڑھنا ہے 1000 مرتبہ۔ اس سے پہلے درود پاک آپ نے 11 بار اور یا قاضی الحاجات 1000 بار پڑھنے کے بعد دوبارہ 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اس وظیفہ کو فوری فعال کرنے کے لیے آپ نے وظیفہ مکمل ہونے کے بعد فوراً اور خفیہ صدقہ کرنا ہے، یہ ضروری ہے۔ ساتھ ہی دعا کے دوران صرف اللہ سے ہی مانگنے کا یقین رکھنا ہے اور ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے۔ وظیفہ کو آج ہی شروع کریں اور کمنٹس میں یا قاضی الحاجات لکھ کر ہمارے ساتھ عہد کریں کہ آپ اس پر عمل کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے رزق و دولت میں اضافے کا کوئی اور مؤثر وظیفہ لاؤں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو اگلے روحانی عمل کی فوری خبر مل سکے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔